شام کے 4:10 پر کاکپٹ میں ایک معمولی سی وارننگ لائٹ روشن ہوئی۔ پائلٹ نے اسے عام تکنیکی خرابی سمجھا، لیکن چند لمحوں بعد یہی اشارہ پاکستان کی فضائی تاریخ کے المناک ترین حادثات میں سے ایک کی بنیاد بن گیا۔ اسی طیارے میں پاکستان کے معروف نعتخوان جنید جمشید بھی اپنی اہلیہ کے ہمراہ سفر کر رہے تھے۔ موسم بالکل صاف تھا، جہاز قابل پرواز تھا، کاکپٹ میں 2 تجربہ کار پائلٹ بھی موجود تھے۔ مگر صرف 2 منٹ بعد ایسا کچھ ہوا جس کی مثال ATR طیاروں کی تاریخ میں پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ 7 دسمبر 2016 چترال پاکستان کے دشوار گزار ترین علاقوں میں سے ایک ہے۔ زمینی سفر 12 سے 14 گھنٹے کا تھا، اسی لیے لوگ فضائی سفر کو ترجیح دیتے تھے، جو صرف 1 گھنٹے میں اسلام آباد پہنچاتا ہے۔ اسی روز PIA کا ATR 42-500 طیارہ چترال ایئرپورٹ پر تیار کھڑا تھا۔ عملے سمیت 47 افراد سوار تھے۔ مسافروں میں جنید جمشید بھی شامل تھا، جو تبلیغی دورہ مکمل کر کے اپنے اہلیہ کے ساتھ واپس جا رہے تھے۔ چترال کے ڈپٹی کمشنر اسامہ وڑائچ سمیت کئی اہم شخصیات بھی سوار تھے۔ کاکپٹ میں کپتان صالح جنجوعہ بھی موجود تھا، جو 12,000 گھنٹوں سے زائد تجربہ رکھنے والے پائلٹ تھے اور اسی طیارے کے انسٹرکٹر بھی رہ چکے تھے۔ دوپہر 3:38 پر PK 661 نے پرواز بھری۔ ابتدائی آدھا گھنٹہ بالکل معمول کے مطابق گزرا اور طیارہ 13,500 فٹ کی بلندی پر اسلام آباد کی جانب رواں دواں تھا۔ کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ چند منٹ بعد یہ سفر ایک ہولناک سانحے میں بدلنے والا ہے۔ شام 4:10 پر کپتان نے سیٹ بیلٹ کا اشارہ بند کر کے مسافروں کے لیے اعلان شروع کیا۔ اسی دوران انسٹرومنٹ پینل پر ایک وارننگ لائٹ روشن ہوئی، جو پک یعنی پروپیلر الیکٹرونک کنٹرول سسٹم کی وارننگ تھی۔ یہ انجن کی طاقت اور پروپیلر کی رفتار کو متوازن رکھتا ہے۔ کپتان نے اسے معمولی خرابی سمجھا اور چیک لسٹ کے مطابق سسٹم ریسیٹ کرنے کی ہدایت دی۔ بلیک باکس کے مطابق بائیں انجن کی طاقت چند سیکنڈ میں 75% سے 0 پر آ گئی اور بائیں انجن مکمل بند ہو چکا تھا۔ عام حالات میں پائلٹ فوراً پروپیلر کو فیدر کر دیتے ہیں تاکہ دوسرا انجن جہاز سنبھال سکے، مگر جیسے ہی کپتان نے یہ کوشش کی تو معاملہ اور بھی بگڑ گیا۔ پروپیلر رکنے کے بجائے معمول سے 120% زیادہ رفتار سے گھومنے لگا، جس سے بائیں جانب شدید ڈریگ پیدا ہو گیا۔ پروپیلر اب پورے جہاز کو پیچھے کھینچ رہا تھا۔ کپتان نے 2 بار قابو پانے کی کوشش کی، مگر دونوں بار ناکام رہے۔ کاکپٹ میں خطرے کی گھنٹیاں بجنا شروع ہو چکی تھی۔ یہ ایسا تھا جیسے گاڑی کا صرف ایک پہیہ اچانک رک جائے، جس کی وجہ سے گاڑی سیدھی نہیں چلتی بلکہ ایک ہی سمت مڑنے لگتی ہے۔ کپتان نے کنٹرول یاک دائیں موڑ کر مقابلہ کرنے کی کوشش کی، مگر بائیں دباؤ بڑھتا گیا، ساتھ ہی رفتار تیزی سے کم ہونے لگی اور رفتار ہی پروں کو لفٹ فراہم کرتی ہے، جس کی وجہ سے سٹال کا خطرہ پیدا ہو گیا۔ کپتان نے دائیں انجن کی طاقت مکمل بڑھا دی۔ کچھ لمحوں کے لیے لگا کہ حالات سنبھل جائیں گے، پھر اچانک بے قابو پروپیلر معمول پر آ گیا، مگر کپتان پہلے سے جہاز دائیں موڑ کر بائیں ڈریگ کا مقابلہ کر رہے تھے۔ جیسے ہی وہ ڈریگ ختم ہوا، طیارہ پوری قوت سے دائیں جانب جھک گیا۔ دائیں ونگ تقریباً عمودی حالت تک پہنچ گیا تھا۔ جہاز ایک خطرناک بیرل رول میں داخل ہو چکا تھا۔ کپتان صالح جنجوعہ نے 24 سیکنڈ کی شدید جدوجہد کے بعد جہاز کو دوبارہ سیدھا کیا، مگر اس کامیابی کی قیمت بہت بڑی تھی۔ بلندی اب صرف 5,100 فٹ رہ گئی تھی، جبکہ سامنے ہزارہ کے بلند پہاڑی سلسلے موجود تھے۔ یہ پہلا لمحہ تھا جب دونوں پائلٹوں کو احساس ہوا کہ یہ کوئی معمولی خرابی نہیں ہے۔ طیارہ ابھی پوری طرح سنبھالا بھی نہ تھا کہ بائیں پروپیلر ایک بار پھر بے قابو ہونے لگا۔ اب بلندی تقریباً ختم ہو چکی تھی اور ہزارہ کے پہاڑ تیزی سے قریب آ رہے تھے۔ پائلٹوں نے اسلام آباد ایئر ٹریفک کنٹرول سے رابطہ کیا۔ کپتان نے دوبارہ دائیں موڑ لے کر مقابلہ کیا، مگر ہر موڑ کے ساتھ رفتار مزید کم ہوتی گئی۔ اسی دوران ٹیرن اویئرنیس سسٹم بجنے لگا۔ کپتان نے پوری قوت سے جہاز کا رخ اوپر اٹھانے کی کوشش
کی مگر رفتار اتنی گر چکی تھی کہ پروں نے لفٹ پیدا کرنا تقریباً بند کر دیا تھا، جس کی وجہ سے سٹال وارننگ بجنے لگی۔ جہاز تیزی سے بائیں جانب جھکا اور سیدھا پہاڑی سلسلے کی طرف بڑھنے لگا۔ شام 4:15 پر حویلیہ کے قریب ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ فلائٹ PK 661 اپنے تمام 47 مسافروں اور عملے سمیت پہاڑ سے ٹکرا چکی تھی۔ 47 زندگیاں ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی۔ پاک فوج اور رضاکاروں نے رات بھر امدادی کارروائیاں جاری رکھی مگر کوئی زندہ نہیں بچا۔ جنید جمشید اور ان کی اہلیہ کی شہادت نے پورے پاکستان کو غم میں ڈبو دیا۔ بلیک باکس ڈیٹا اور بین الاقوامی ماہرین کی تحقیقات سے معلوم ہوا کہ حادثے سے پہلے ہی بائیں پروپیلر کی ایک بلیڈ میں باریک دراڑ موجود تھی۔ اس دراڑ نے پرواز کے دوران شدید کمپین پیدا کیا جس نے انجن کے ایک سیل کو نقصان پہنچایا۔ دانت کے ذرات آئل سسٹم میں شامل ہو کر اوور سپیڈ گورنر تک پہنچے، وہ نظام جو پروپیلر کی رفتار قابو میں رکھتا ہے۔ جب یہ جام ہوا تو پروپیلر پائلٹ کے احکامات ماننے کے قابل نہ رہا۔ رپورٹ نے واضح کیا کہ کپتان صالح جنجوعہ نے آخری لمحے تک بھرپور کوشش کی مگر ایک ایسی خرابی کے سامنے بے بس ہو گئے جس پر ان کا کوئی اختیار نہیں تھا۔ حادثے کے بعد PIA کے تمام ATR طیارے عارضی طور پر گراؤنڈ کر دیے گئے اور از سر-نو معائنے کے بعد ہی دوبارہ پرواز کی اجازت دی گئی۔ حیرت انگیز اتفاق یہ تھا کہ یہ سانحہ 7 دسمبر کو پیش آیا تھا جو بین الاقوامی شہری ہوا بازی کا دن تھا۔ فلائٹ PK 661 صرف ایک حادثہ نہیں تھا، یہ اس حقیقت کی یاد دہانی ہے کہ فضائی سفر میں معمولی سی تکنیکی غفلت بھی ناقابل تلافی نقصان کا سبب بن سکتی ہے۔ ان 47 جانوں کو واپس نہیں لایا جا سکتا مگر ان کی قربانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ حفاظت کے اصولوں پر کبھی سمجھوتا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ بعض اوقات ایک معمولی سی دراڑ صرف چند منٹوں میں درجنوں خاندانوں کی دنیا ہمیشہ کے لیے ختم کر دیتی ہے۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اور آپ اس کو بھرپور شیئر اور لائک ضرور کریں گے اور آخر میں چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کریں۔ تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔